السلام علیکم گائز. امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بیسٹ انفارمیشن کی طرف سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں. بات شروع سے لے کے ابھی تک یہ چل رہی تھی کہ اس وقت پاکستان میں پورے ہر اعتبار سے ہر گھر میں باہر عجیب و غریب ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے پریشان ہے. مسائل اور مصیبتیں پریشانیاں چاروں طرف سے ہمیں گھرے ہوئے. تو اس کی وجہ جو ہے ہم خود ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 10 سال کی عمر تک اس کی غلطیوں کو چھوٹی موٹی شرارتوں کو اس لیے اگنور کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی بچہ ہے. مگر 10 سال سے 20 سال کی عمر میں پختہ ہو جاتا ہے. جیسے ایک کومپل جو ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کومپل جو ہے وہ تناور درخت بن جاتی ہے. ایسے بچے بڑے ہونے کے بعد پھر ان کی غلطیاں نہیں رہتی بلکہ بہت بڑے بڑے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں. جیسے کئی موقعوں پہ دیکھنے میں آیا کہ یہ ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. ابھی بھی ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کے اندر چھوٹے سے بچے کو جو ہے نا بچہ اپنے باپ کا نام لیتا ہے اور اس کو آج تو میری انتہا ہو گئی کہ یہ کیا ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں کسی کام جا رہا ہوں تو یہ دال کا خیال رکھنا ہے دانا نیچے لگ جائے. تو بچہ کہتا ہے تیرا بھی دادی نے بڑا خیال رکھا ہے ایسے کنجرا تو بھی تو بڈھی دسنے لگ گئے ہیں. تو یہ کیا سکھایا جا رہا ہے. تو یہ ایسی باتیں بچے دیکھتے ہیں تو پھر ماں باپ کے گریبان تک ہاتھ ڈالتے ہیں. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں جی ہمارے بچے بدتمیز ہو رہے ہیں. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمیں خراب کر رہی ہے. ماحول معاشرہ ماں باپ کی تربیت میں کمی اساتذہ کرام کی تربیت میں کمی ہے. کہاں پر ہم مار کھا رہے ہیں جو یہاں تک نوبت آ گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ قصور کے اندر ذرا سی بات کے اوپر ماں باپ بھائی بھابھی بچے 13 گھر کے افراد کو ایک لڑکے نے قتل کر دیا. تو یہ اتنی بڑی گھنونی باتیں جو ہے سننے کو مل رہی ہیں. اور ہم اگر سوشل میڈیا یا اس طرح کے جو چیزیں چل رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. میری باتوں کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی جب تک نہیں فائدہ دینا چاہیں گے تو نہیں ہوگا. ہم اصل حقیقت کو چھوڑ کے جو ہے وہ کاپی رائٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی. الحمدللہ بعض لوگ اس کو پک کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھ آ سکتی مگر ینگ جنریشن کہاں جا رہی ہے. میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا موبائل کے نیگیٹو پوائنٹس جو ہیں مائنس پوائنٹ کی طرف جا رہا تھا. تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر میرے سے بات کر رہے تھے کہ اس میں تو پلس پوائنٹ بھی ہیں. میں نے کہا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک سانپ کو پکڑنے کے لیے اس کا پہلے ڈنگ نکالا جاتا ہے. سپیرا پھر اس کو پکڑ کے اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے. اس کو اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہوگا جوگی ہوتے ہیں جو سپیرے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ لیتے ہیں. سانپ ان کو کچھ نہیں کہتا. آج ہماری نئی نسل جو ہے وہ بالکل ان چیزوں سے بالکل دور ہے. وہ اس موبائل کے ڈنگ کو نہیں سمجھ رہی اور ینگ بچے بچیاں جو ہیں وہ اس کے چکر میں آ کے اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں. تو میں تو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا قصوروار کون ہے. ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اس کا قصوروار ہوں. گھر میں ہماری تربیت میں کمی رہ گئی. اساتذہ کرام کی میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا وہ شاید اگر کوئی علماء کرام میری بات ظاہر ہے ہر کوئی نہ کوئی تو ضرور دیکھ رہا ہوگا تو سن رہا ہوگا. اس میں اگر علماء کرام کو میری بات بری لگے تو میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں. علماء حق کے بارے میں فرمایا کہ علماء حق کا تو ایک بول زندگیاں بدل دیتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث کہا گیا ہے ان کو علماء کرام کو. علماء حق کا ایک بول زندگیاں بدل دیتا ہے. تو اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے علماء کرام کی کمی جو ہے وہ غلط بات جو ہے وہ علماء کرام کی غلط باتیں جو ہیں وہ آپس میں دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں اور نفرتیں پھیلا دیتی ہیں. جس طرح آج پاکستان میں مختلف انداز میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو اس میں کون قصوروار ہے. علماء کرام قصوروار ہیں. اساتذہ کرام قصوروار ہیں. والدین قصوروار ہیں. معاشرہ قصوروار ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر قصوروار ہمیں کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ فلانی جگہ سے قصور ہے غلطی ہے تربیت میں کمی ہے تو اس میں یہ نہیں کہ ہم ان کو نشانہ بنا کے ان کو غلط کہیں بلکہ وہاں سے اپنی ذات سے تربیت شروع کریں اچھے انداز کے اندر. اب یہ ساری باتیں ایسے نہیں ہے کہ اب اگلا قدم یہ ہے کہ 20 سے 30 سال کی عمر تک جب آدمی لڑکا میچور ہو جاتا ہے بچی میچور ہو جاتی ہے تو ان کی نوکریاں لگ جاتی ہیں. کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے. کوئی کسی پیشے میں چلا جاتا ہے. کوئی ترخان بن جاتا ہے. کوئی مکینک بن جاتا ہے. کوئی کسائی بن جاتا ہے. وہ مختلف شعبوں کے اندر مختلف جو ہے وہ بچے جو ہیں 20 سال سے 30 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں. مگر سب سے بڑی جو کمی ہے وہ ایمان کی کمی کی وجہ سے پیشہ تو اختیار ہو جاتا ہے
مگر اسی پیشے کے اندر ہر آدمی ایک دوسرے کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. کہیں پر کم ناپا تولا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے گاڑی والے کو، جی یہ پارٹس لے کے پیچھے اس کا نقصان کر دیا جاتا ہے، اور مختلف انداز کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں پر جو ہے وہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں اور کیوں غلطیاں ہو رہی ہیں ہمارے سے. کیا ہم نے فوکس اسی کو کیا کہ بچہ پڑھ لکھ جائے اور کسی شعبے میں چلا جائے؟ اب یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اداروں کی، اور جو بڑے اداروں کے اندر جو رشوت چل رہی ہے، سود کو جو ہے سود پہ کام کیا جا رہا ہے، تو کیا خیال ہے ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اگر برے ہیں تو پھر جو مار پٹ رہی ہے کم پٹ رہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں پٹنی چاہیے اللہ کی طرف سے مار. تو ہم واپس آ جائیں اپنے اصل مقصد کی طرف، اچھائی کی طرف. تو اب یہ جو ہے نا، ہم شروع سے اب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹھیک نہ ہو سکے معاشرہ، بلکہ ٹھیک ہوگا، ضرور ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا. اس پہ پریشان نہیں ہونا، حوصلہ نہیں توڑنا، بلکہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہیے ہمارے لیے بھی اور ساری امت کے لیے، سارے پاکستان کے لیے. اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین. اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ. اللہ اللہ حافظ.